अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। तो लिसनर्स शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ अमारा शाहीन ने शेयर की है। अमारा कहती हैं कि मैं सियालकोट की रहने वाली हूँ। हम लोग बेसिकली अब लाहौर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन सियालकोट में हम लोगों का घर है, आबाई घर, जिधर एक बहुत बड़ा बेसमेंट है, एक तहखाना है जो कि मशहूर है हमारे उस तहखाने के मुतालिक कि वहाँ पर जन्नात के कबीले रहते हैं। जितना बड़ा हम लोगों का घर है उतना ही बड़ा उस घर के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने के नीचे कहते हैं कि उस तहखाने के अंदर, उस बेसमेंट के अंदर जिन्नात की टोलियाँ रहती हैं। और ये बिल्कुल हकीकत है। आज अपने घर से रिलेटेड कुछ 3 वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोगों का वो सियालकोट का घर जो कि 3 कनाल पर मुश्तमिल है, उस घर का बहुत बड़ा लॉन है और जो इमारत हम लोगों के घर के हिस्से में आती है उसके नीचे बेसमेंट है। वो हम लोग अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं और अपनी आंखों से जो देख चुके हैं वो वाक़यात मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों के जो बड़े यानी मेरे जो दादा अब्बू थे वो ये कहते थे कि इस तहखाने के अंदर जो जन्नात रहते हैं वो हमें तंग तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन उनका होना हमारे लिए एक तकलीफ़ का सबब है। वो इसलिए कि जब भी किसी काम के सिलसिले में बेसमेंट के अंदर जाया जाता था तो वो कबीले जो होते थे वो लोगों को बैठे हुए जन्नात, जो औरतें और मर्द होते थे, वो बाकायदा तौर पर बैठे हुए नज़र आते थे, जिसकी वजह से जो भी काम के सिलसिले में उस बेसमेंट के नीचे जाता था वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। एक दफ़ा मेरे दादा अबू कहते हैं कि ये उनके मतलब जवानी का वाक़या है। उनको उनकी अम्मी ने बेसमेंट में से कोई चीज़ लेने के लिए भेजा, यानी जो स्टोर का सामान होता था वो बेसमेंट में रखा जाता था। दादा अब्बू वो लेने के लिए जा रहे थे और जब वो लेने के लिए बेसमेंट में नीचे जा रहे थे तो उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि जो उनके फ़ादर यानी मेरे परदादा हैं, वो अपने रूम में लेटे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं। वो अब उनके पास से खामोशी से गुज़र गए और बेसमेंट में चले गए। दादा अब्बू कहते हैं कि जैसे ही वो नीचे उतरे तो उन्होंने ये देखा कि उनके जो वालिद हैं वो उधर खड़े हुए हैं नीचे, और वो उनको ये कह रहे हैं कि अफ़ज़ल तुम इधर क्या करने के लिए आए हो। मेरे दादा अबू का नाम अफ़ज़ल है। तो उन्होंने जब उन्होंने दादा अबू को उधर खड़े देखा तो उनके जहन में फ़ौरन आया कि मैंने तो अबू को ऊपर वाले रूम में लेटे हुए देखा था। तो वो खामोशी से जो चीज़ उन्होंने उठानी थी वो उन्होंने उठा ली थी और उनकी बात का जवाब दिए बिना वो उधर से निकल गए। और जैसे ही वो ऊपर रूम में गए तो वो देखते हैं कि दादा अबू अपने कपड़े ठीक करते हुए रूम से बाहर आ रहे हैं। उस टाइम मेरे दादा अबू की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उनको शदीद फ़ीवर हो गया था। ये तो एक वाक़या था जो कि दादा अबू के साथ पेश आया। दादा अबू ये कहते थे कि वो जो बेसमेंट में जन्नात रहते थे उनके बच्चे हम लोगों के लॉन में आकर खेला करते थे, लेकिन हम लोग इस चीज़ से बेखबर थे। हम लोगों की चूँकि हवेली बहुत बड़ी है, उसके 2 गेट हैं, तो गांव के जो बाकी बच्चे थे वो भी आकर हमारे लॉन में खेला करते थे, क्योंकि हमारे घर 15 से 20 काम वाले थे। उनके बच्चे भी थे जो कि आकर खेला करते थे। एक दिन दादा अबू ने यह भी वाक़या बताया कि उनका एक दोस्त था, वो बड़ी दूर से उनको मिलने के लिए आया, यानी मेरे दादा अबू को। तो वो जैसे ही उनका दोस्त मेरे दादा अबू को मिलने के लिए हमारे घर में इंटर हुआ तो लॉन में दादा अबू ने चेयर्स रखी हुई थी, उधर आकर वो सारे बैठ गए। वो सारे आकर बैठ के तो मेरे जो दादा अबू के दोस्त थे वो ये कह रहे थे कि आओ मैं आज तुम्हें जिन्नात के बच्चे दिखाता हूँ। मेरे दादा अबू ने ये कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जिस पे उसने कहा हाँ मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। मेरे दादा अबू ने कहा कि यहाँ तो ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्या ये सारे जिन्नात के बच्चे हैं? और अगर ये जिन्नात के बच्चे होते तो ये हमें नज़र कैसे आते? दादा अबू ने कहा अपनी आंखों से तमाशा देख लो। मगरिब की अज़ानें होने में कुछ मिनट बाकी थे। देखते देखते सारे बच्चे जो कि खेलने के लिए लॉन में आए हुए थे, काम वालों के जो बच्चे थे, वो मगरिब की अज़ान होने से पहले पहले अपने घरों को वापस चले गए।
ان میں سے 2 بچے تھے جو کہ سفید شلوار قمیض میں تھے، اور وہ بچے ایک درخت کے نیچے کھیلتے جا رہے تھے۔ دادا ابو کے دوست نے کہا کہ یہ 2 بچے جنات کے بچے ہیں، جس پہ میرے دادا ابو نے ان کا کافی مذاق اڑایا، اور میرے دادا ابو کے دیکھتے دیکھتے اور ان کے دوستوں کے دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں وہ بچے کھیلتے کھیلتے آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایک دفعہ پھر میرے پہ خوف طاری ہو چکا تھا۔ دادا ابو شروع سے ہی جنات سے کافی ڈر رکھتے تھے، نہ جانے کیوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو بیسمنٹ میں نے جنات کے ٹولوں کو دیکھا ہے، یعنی جنات کے جو گروپ، جو قبیلے دیکھے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ لوگ جو کہ انسانی نہیں ہیں، غیر انسانی لوگ، جو کہ انسانیت، جن کے اندر انسان ہونے کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے، وہ ایک مطلب آتشی مخلوق ہے، ان کو دیکھ کر دادا ابو بہت خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ہم لوگوں کا ایک نوکر تھا جو کہ کسی کام کے سلسلے میں بیسمنٹ میں گیا، تو ابھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی بیسمنٹ میں نیچے گیا ہی تھا تو پیچھے سے کسی نے مجھے دھکا دیا اور میں بہت زور سے بیسمنٹ کی سیڑھیوں سے نیچے گرا، اور میرے جیسے ہی میں نیچے گرا تو ایک خوفناک عورت جس کے ہاتھ پاؤں بہت لمبے تھے، اس کے بال انتہائی خوفناک تھے، وہ رینگتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، جس کو دیکھ کر وہ جو نوکر تھا اس نے چیخیں مارنی شروع کر دیں اور اٹھا اور اپنی ٹانگ کو پکڑتے ہوئے بیسمنٹ کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا، تو پیچھے سے پھر کسی نے اس کی بہت زور سے ٹانگ کھینچی اور ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ نوکر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم لوگوں کا نوکر، امارا کہتی ہیں، کچھ دیر اوپر نہ آیا تو سب لوگ اس کے پیچھے گئے نوکر، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ برے طریقے سے زخمی ہوا پڑا تھا، اس کے جو دانت تھے وہ ٹوٹ چکے تھے، اور اس کی جو زبان تھی اس میں سے بلڈ آ رہا تھا برے طریقے سے۔ اس کو اٹھا کر اوپر لے جایا گیا۔ امارا کہتی ہیں اس دن کے بعد بیسمنٹ میں سے ضرورت کی چیزوں کو نکال کر اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور اس کو ایک خوفناک بیسمنٹ کے طور پر مشہور کر دیا گیا۔ ان سیڑھیوں تک جو آتا تھا وہ کوئی نہ کوئی نقصان کروا کر لازمی جاتا تھا۔ وہ جانی نقصان نہیں دیتے تھے، اس طرح کا نقصان دیتے تھے کہ انسان ڈر جائے اور دوبارہ ان کے پاس مت آئے۔ اب یہ واقعات تو تھے، ہمارا کہتی ہیں کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی جو سارے معاملات تھے ان کا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو بھی وہ چیزیں نظر آنے لگیں۔ بیسمنٹ تو بند ہو چکا تھا، ہماری ان کے ساتھ اب کوئی مداخلت نہیں تھی، نہ تو ہم ان کے بیسمنٹ میں جاتے تھے اور نہ ہی ہم کوئی ادھر کسی قسم کا ان کو کوئی تنگی دیتے تھے۔ اس کے باوجود وہ جنات اب تک ہمارے لان میں نظر آنے لگ گئے، اور اس طرح نظر آنے لگے کہ ایک دفعہ ہمارا کہتی ہیں کہ میں لاہور میں پڑھتی ہوں اور اب تو ہم سب ادھر شفٹ ہیں، تو میں چھٹیوں پر ویکنڈ پہ آئی ہوئی تھی، میں اپنے لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ہم لوگوں نے وہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں جہاں سے بچے، ہم لوگوں کے کام والے آ کر کھیلا کرتے تھے، کیونکہ اب ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے میرے ڈیڈی نے وہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں کہ کوئی بھی بیک والے دروازے سے آ نہ سکے۔ تو میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں پڑھ رہی تھی۔ یہ کام مجھے اب بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ اچانک سے میرے سامنے والا جو درخت تھا بالکل ہوا نہیں چل رہی تھی اور اس کے پتے تیزی سے ہل رہے تھے۔ اس طرح لگ رہا تھا یا تو کوئی آندھی آئی ہوئی ہے یا کوئی کسی نے اس کے آگے کوئی فین چلا دیا ہے، جو کہ پتے اتنی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ ہمارا کہتی ہیں میں بنا ڈرے اس چیز کو عقل مندی سے سمجھ چکی تھی کہ جنات ادھر موجود ہیں، اور وہ مجھے یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ میں اٹھ کر چلی جاؤں۔ دوپہر کا ٹائم تھا اور درخت کے نیچے ہی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی میں، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ مارچ اور اپریل کا مہینہ تھا، نہ تو ٹھنڈ تھی نہ ہی گرمی تھی۔ میں اٹھ کر فوراً اندر چلی گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اس درخت کے اوپر جنات کے قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، جن میں عورتیں اور مرد ہیں، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوپہر کے ٹائم آئندہ لان میں مت آنا۔ اب ان کی بات کا نہ تو میں جواب دے سکتی تھی اور نہ ہی انہوں نے آگے مجھے مزید کچھ کہا، بس اتنا ہی سمجھا کر چلے گئے۔ میں ان کی بات کو سمجھ چکی تھی۔ میں نے اپنی امی کو بتایا، جس پر امی نے کہا کہ بیٹا ادھر مت جاؤ۔ اب یہ سلسلہ جو لان میں جنات کا تھا یہ بہت زیادہ ہونے لگا،
اکثر جب بھائی آتے تھے گھر، گاڑی کھڑی کرتے تھے پارکنگ ایریا میں جو اندر ہی بنی ہوئی تھی، تو ادھر سے باہر جب اندر وہ جا رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے کوئی دھکا دے دیتا تھا، کوئی آوازیں لگاتا تھا، پیچھے سے پلٹ کے دیکھا جاتا تھا تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم لوگ اس چیز سے تنگ آ چکے تھے، دادا ابو کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، دادی اماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میرے پاپا کے پاس یہ سارا گھر ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر کو مکمل طور پہ بند کر کے لاہور میں شفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں بھی ادھر پڑھتی ہوں۔ ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں، اور میرے بھائی نے بھی یہ کہا کہ پاپا ہمیں ادھر سے چلے جانا چاہیے۔ میری امی نے کہا کہ ہمیں ادھر اپنے نوکروں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ گھر کی صفائی وغیرہ کر لیں، جس پہ میرے پاپا نے یہ کہا کہ ہم ادھر نوکروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں اب بہت زیادہ واضح ہو گئی تھیں۔ ہم لوگوں کے جو خاندانی نوکر ہیں ان میں سے کچھ خاص تھے جو ان کو ہم نے اپنے گھر کی چابیاں دے دی اور کہا کہ لان وغیرہ کو صاف کر دیا کرو، اور گھر کا جو ٹی وی لانچ کا ایریا ہے اس کو تم لوگ صاف کر دیا کرو، کمروں کو بالکل بھی نہیں کھولنا۔ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور اب وہ کبھی کبھار جا کر صفائی وغیرہ کر دیتے ہیں، جب کبھی ہم نے آنا ہو تو وہ تب بھی صفائی کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا امارا کا جو انہوں نے سیالکوٹ لاہور سے شیئر کیا، بہت شکریہ ہمارا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کومنٹ باکس میں بھی۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے، بس اپنے والدین سے بہت محبت کریں۔ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں یہ ایک ایسی نعمت دی ہے جس کی خدمت اور عزت کر کے ہم دنیا میں کچھ بھی پا سکتے ہیں، تو پلیز اس نعمت کا بہت قدر کریں اور ان کی خدمت کریں۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور جس طرح چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، ایسے ہی کرتے رہیں۔ آپ کی سپورٹ میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔